لکڑہارے کی ایمانداری۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت غریب آدمی تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرتا تھا۔ جس دن اسے خشک لکڑیاں مل جاتی تو وہ انہیں بیچتا اور کچھ خوردونوش خرید لیتا، لیکن بڑی مشکلوں سے اس کے اخراجات پورے ہوتے۔ لکڑہارے کی بیوی اپنی غربت سے بہت تنگ آ چکی تھی اور آئے دن ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا۔ جس دن لکڑہارے کو جنگل سے خشک لکڑیاں نہ ملتی تو اسے بیوی بچوں اور سمیت بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا۔ ایک دن جنگل کی طرف جاتے ہوئے اسے ایک گھر نظر آیا۔ وہ دبے پاؤں اس گھر میں چلا گیا۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا۔ ہر چیز نمایاں صاف اور شفاف دکھ رہی تھی۔ اتنا صاف ستھرا گھر اس نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ جب اس نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے گھر میں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ لکڑہارا سوچنے لگا کہ اگر گھر میں کوئی رہتا نہیں تو یہ گھر اتنا صاف ستھرا کیسے ہے؟ خیر، وہ ایک لمبی سانس بھر کے میز پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی کی باتوں کو سوچ کر پریشان ہونے لگا۔ اگر آج بھی گھر جاتے ہوئے کچھ لے کر نہ گیا تو بہت جھگڑا ہوگا۔ اسی دوران کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ اپنی پریشانیوں میں گم سم سامنے کی دیوار کو بے خیالی میں گھور رہا تھا اور اندر ہی اندر اپنی حالت زار پر رو رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے عقب سے آواز آئی اور اسے تب محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ فوراً خوفزدہ ہو گیا اور اس کے جسم سے پسینہ چھوٹنے لگا اور کپ کپی طاری ہونے لگی۔ لکڑہارے نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک پراسرار شکل دیکھی اور دیکھتے ہی چلا اٹھا۔ ایسی عجیب و غریب شکل جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ نہ تو انسان لگتا تھا نہ گدھا۔ اس کا اوپر والا دھڑ گدھے کی طرح تھا اور نیچے والا دھڑ آدمی جیسا، لیکن وہ انسان کی آواز میں بولا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم سے پہلے بھی یہاں لوگ آتے رہے اور مجھے دیکھتے ہی بھاگتے رہے، لیکن تمہیں تو میرے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور نہ دوسروں کی طرح بھاگ کھڑے ہوتے۔ اور اب اس نے لکڑہارے سے دریافت کی کہ وہ کس پریشانی میں ہے اور اتنا گم سم بے سد کیوں بیٹھا ہوا تھا۔ لکڑہارے نے روحانی سی آواز میں اپنی غریبی کا پردہ چاک کرتے ہوئے اپنے جملے حالات کے بارے میں بتایا۔ وہ پراسرار مجسم سب کچھ سننے کے بعد بولا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور تمہاری غربت کے خاتمے کو یقینی بنا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم راز کو راز رکھے۔ تب لکڑہارے سنتے ہی چوکنا ہو گیا اور یکایک بول اٹھا، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر اس پراسرار مجسم نے کہا کہ میں تمہیں ایک درخت کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے پتوں میں انسانوں کے لیے علاج و شفا ہے۔ تم اس کے پتوں سے لوگوں کا علاج معالجہ کرنا اور جائز منافع کماتے رہنا۔ لوگوں کو شفا ملتی رہے گی اور تمہاری غربت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، لیکن تمہیں مجھ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ تم علاج کا بہت کم معاوضہ لیا کرو گے اور غریبوں اور بے سہارا لوگوں کا تو مفت علاج کرو گے۔ لکڑہارے نے اس بات کا بھی عہد کر لیا۔ لکڑہارے کے عہد و پیمان کے بعد اس پراسرار مجسم نے اس درخت کی شناخت کروائی اور فوراً غائب ہو گیا۔ لکڑہارا کچھ غیر یقینی اور تذبذب کی کیفیت میں اس درخت کے پتے اکٹھے کرنے لگا اور اس کے ساتھ بتائی ہوئی دیگر جڑی بوٹیاں بھی جمع کر کے گھر کی طرف پلٹا۔ جب وہ گھر پہنچا تو آج پھر اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی، جسے دیکھتے ہی اس کی ہڑوس بیوی اس پر برسنا شروع ہو گئی اور حسب معمول کوسنے دینے لگی۔ لکڑہارے نے جڑی بوٹیاں ایک طرف رکھتے ہوئے باندھ کی بنی چارپائی پر ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا۔ بیوی کوستے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ کیسی جڑی بوٹیاں اٹھا کر لے آئے ہو اور ان کا کیا کرو گے؟ لکڑہارا بیوی کی سنی انسنی کرتے ہوئے جڑی بوٹیوں کو کیرل میں ڈال کر کوٹنا شروع ہو گیا۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ دوائیں لے کر بازار کی طرف چلا گیا اور آوازیں لگانے لگا کہ ہر قسم کے مرض کی دوا موجود ہے، ہر نئے پرانے مرض کا شرطیہ علاج ہے۔
اپنا مرض بتائے، مجھ سے دوا لے اور شفایاب ہو جائے۔ لوگ اس کی آوازیں سن کر ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے، لیکن لکڑہارا بدستور اپنی آوازیں نکالتا رہا، جسے سن کر ایک عورت روتی ہوئی اپنی بیٹی سمیت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کی بیٹی پیٹ درد کی وجہ سے مرے جا رہی ہے اور اس کا درد کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوا۔ لکڑہارے نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ میری دوا اپنی بیٹی کو کھلاؤ، وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اس کا علاج تو بڑے بڑے حکماں بھی کرنے سے قاصر رہے، تمہاری دوا کیا کام کرے گا؟ لیکن لکڑہارے نے بڑے پراعتماد طریقے سے اس بچی کو پانی کے ساتھ دوا کھلا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے بچی کا درد غائب ہو گیا۔ یہ دیکھنے کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے، جس سے سب حیران ہوئے۔ بڑھیا نے لکڑہارے سے دوا کی قیمت پوچھی تو لکڑہارے نے کہا، صرف 3 روپے۔ بڑھیا کو اور باقی تمام لوگوں کو اس دوائی کی اتنی کم قیمت سن کر بہت تعجب ہوا اور بڑھیا نے شکریہ کے ساتھ 3 روپے ادا کر دیے۔ لوگوں میں اس کا چرچا عام ہو گیا۔ جوک در جوک مریض آتے اور سستا علاج کرواتے اور باقی لوگوں میں چرچا عام ہوتا چلا گیا۔ جوں جوں لکڑہارے کی دوا مشہور ہوتی گئی، لوگ زیادہ آنے لگے۔ لکڑہارا روزانہ وقت نکال کر جنگل جاتا اور حسب ضرورت اسی درخت کے پتے اور دیگر جڑی بوٹیاں لاتا اور گھر میں پیس کر دوا تیار کرنے کے بعد مریضوں کا علاج کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لکڑہارا امیر ہونے لگا اور اب تو غریب لوگوں کی مالی امداد بھی کرنے لگا۔ ایک روز ایک خوبرو جوان لکڑہارے کے پاس دوا لینے آیا۔ لکڑہارے نے حسب معمول بہت کم قیمت پر اسے دوا دی تو وہ آدمی بہت خوش ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا تم نے مجھے پہچانا؟ لکڑہارا اسے تجسس سے دیکھنے لگا لیکن اسے پہچان نہیں پایا اور کہنے لگا، نہیں، میں نہیں جانتا، آپ کون ہو؟ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں وہی آدمی ہوں جس نے تمہیں اس درخت سے طرف کروایا تھا جس کی تم آج دوا بنا کر بیچتے ہو۔ وہ مزید بولا کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے ایمانداری سے اس کام کو شروع کیا ہے اور لوگوں سے پیسے بھی بہت کم لیتے ہو۔ لکڑہارا حیران تھا کہ اس کی تو عجیب و غریب، ڈراؤنی اور پراسرار شکل تھی اور آج عام انسان جیسا خوبصورت جوان ہے۔ لکڑہارے نے دریافت کیا کہ پہلی ملاقات میں آپ کی شکل ڈراؤنی کیوں تھی؟ وہ آدمی ہنسنے لگا اور بتانے لگا کہ وہ دراصل ہیون نیگر کا شہزادہ ہے۔ اس نے آگے بتایا کہ وہ اس کا بھائی گیند کھیل رہا تھا اور ان کی گیند جھاڑیوں میں گر گئی اور جب وہ اسے لینے گیا تو وہاں ایک بزرگ بیٹے نظر آئے جو اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ دراصل ہماری بال غلطی سے ان کو جا لگی تھی جس سے ان کی عبادت میں خلل آیا تھا۔ میں تو بچہ تھا اور بہت شرارتی بھی تھا، گیند لینے گیا تو ان بزرگوں کی ناگواری پہ میں بدتمیزی سے پیش آیا اور ساتھیوں نے ٹوکر بھی مار دی جس کی وجہ سے بزرگوں نے مجھے بددعا دی اور میری شکل بگڑ گئی۔ شکل بگڑنے کے بعد میں انتہائی پریشانی کے عالم میں ان سے معافی طلب کرنے لگا، لیکن بزرگ انسان نے ایک شرط رکھی کہ اس کا حل تبھی ممکن ہے کہ تم اچھائی بانٹتے رہو اور مخلوق تم سے خائف نہ ہو اور کوئی ایسا اچھا کام کرو جس سے مخلوق مستفید ہو۔ مجھے اس درخت کے بارے اپنے اجزاء کی تحقیقی مواد سے معلوم ہوا تھا کہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ کوئی انسان میرے قریب ہی نہیں ٹھہرتا تھا کہ میں یہ اچھا کام کرنے میں اپنی سزا کا امداوا کر سکوں۔ جو بھی مجھے دیکھتا ڈر کے بھاگ کھڑا ہوتا۔ میں نے اس کی سزا کی قید میں برسوں گزار دیے، تب جا کر تم سے میری ملاقات ہوئی اور یوں تمہاری ایمانداری کی وجہ سے اس بددعا کا اثر ختم ہوا اور دوبارہ میری انسانی شکل بحال ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تسلسل میں بولا کہ اب مجھے اجازت دو۔ وہ یہ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ لکڑہارا اپنی ایمانداری کی وجہ سے امیر تک ہوتا چلا گیا اور لوگوں کا بہت قلیل سے پیسوں میں علاج کرتا رہا اور عیش و عشرت سے اس
کے پاؤں چومنے لگی۔ تب سے لکڑہارے کی بیوی بھی لکڑہارے کے ساتھ خوش رہنے لگی اور اس کو عزت سے پکارنے لگی۔